بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں زاہد اقبال حاضر خدمت ہے۔ فتاوی آن لائن ایک دینی پروگرام ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات معروف علمی شخصیت میرے استاد مولانا محمد اسحاق صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ یاد رہے ہمارا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے نشر ہوتا ہے، اور ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 08001117777۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک کال سے کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن جی فتاوی آن لائن سر، یہ کہ سوال تھا جی بولے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہ کسی نے کوئی مستقل کتاب لکھی ہے جی؟ حلیمہ سعدیہ پہ مستقل کتاب، خصوصی کتاب؟ مستقل کتاب کوئی بھی، یعنی کہ کسی صاحب نے کوئی بھی کتاب، ایک کتاب کوئی حلیمہ سعدیہ کی زندگی پہ لکھی گئی ہے؟ مولانا سوال ان کا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ پہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے ان کی زندگی پہ؟ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کوئی الگ کتاب کسی نے لکھی ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں، باقی ان کے حالات تقریباً سیرت کی سب کتابوں میں ملتے ہیں۔ جو بھی رسول کریم علیہ السلام کی معجزات کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے دودھ آپ کو پلایا، ان کا بھی حال جو کچھ مل سکا وہ لکھتے ہیں۔ الگ سے کوئی کتاب تو ایسی نہیں میرے علم میں جس میں صرف حضرت حلیمہ کے حالات لکھے ہوں۔ اچھا، سیرت کی کتابوں میں مل جاتے ہیں جو حالات دستیاب ہیں نا، وہ ملتے ہیں، تھوڑے ملتے ہیں، زیادہ تو حالات ملتے ہی نہیں۔ کتاب کیا لکھیں لوگ، ایک کتاب کے لیے تو مواد ہے ہی نہیں، 2-4 صفحے بھی نہیں بنتے۔ ہاں جی، وہ مستقل کتاب نہیں ہے ان کے حالات نہیں کوئی۔ مولانا دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی صحیح احادیث سے حضرت حسن کی کتنی شادیاں ثابت ہیں؟ آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، اونچی بولیں ذرا پلیز۔ صحیح احادیث سے حضرت حسن کی کتنی شادیاں ثابت ہیں؟ حدیثیں تو اس بارے میں میرے بھائی کوئی نہیں، یہ تاریخی روایتیں ہی ہیں نا۔ اب ان میں لوگوں نے مبالغہ کر کے بلا ثبوت ابو طالب مکی جیسوں نے قوت القلوب میں لکھ دیا کہ 90 شادیاں کی ہیں، طلاق دیتے رہتے تھے، مگر یہ سارے افسانے ہیں۔ اس ہمارے دور میں ہی محمدی شریف ضلع جنگ میں وہ ایک عالم دین ہے محمد نافع صاحب، انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ یار اگر اتنی شادیاں ہوتی ہیں تو بچے تو سارے 10-12 اور تھوڑی سی بیٹیاں لکھتے ہیں، تو اتنے نکاح ہوتے تو پھر کم از کم کوئی 200-400 بچے بچیاں تو ہوتے۔ انہوں نے بالکل اس کو کہا کہ یہ جھوٹا افسانہ گڑا ہے، اور حضرت حسن عظیم کے دشمنوں نے گڑا کہ یار اس نے حکومت کیا کرنی تھی، وہ تو شادیوں کا شوقین تھا، عورتوں کا وہ خواہشمند تھا۔ اور کئی لوگوں نے تو نامرادوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کثرت جماع کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو ظالم ہیں یہ لوگ، سارے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا۔ کوئی اتنی شادیاں نہیں کی، زیادہ سے زیادہ جن عورتوں کے نام کتابوں میں ملتے ہیں نا، جن کے قبیلے وہ 9 ہیں۔ 9 جی مولانا، اس سوال کے ساتھ ایک میرے پاس تحریری سوال بھی ہے کہ بندے اس نے لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن کے اور حسین کے لیے کسی بندے نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کہا، اور حضرت حسن کے بارے میں انہوں نے انکار کر دیا، حضرت حسین کے بارے میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیا حدیث صحیح ہے یا غلط ہے حدیث؟ یہ قصہ بھی جو گھڑا ہوا کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن جعفر سے نکاح کرو میرے بھتیجے سے، حسن جو ہے نا وہ طلاق بہت دیتا ہے، اور حسین جو ہے وہ خوشامد پسند ہے، متکبر اور مغرور ہے۔ یہ ساری دشمنوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کو بدنام کیا جائے، لوگوں کی نگاہوں میں ان کو بے قدر کیا جائے، جھوٹی بات۔ اچھا مولانا، یہ 73 فرقوں والی حدیث ٹھیک ہے جی؟ 73 فرقوں والی حدیث صحیح تو نہیں ہے، مگر میراج اڑا کر علماء کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں جان ہے، مگر اس میں جو بات سوچنے کی نا وہ میرے بھائی کہ آپ نے انہیں کافر نہیں کہا، یہ ہے فرمایا علامہ کہتے ہیں خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی امت کہا، اس لیے امت ہے یہ، اور یہ ابن عبد البر کہتے ہیں کیوں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہ کفار اور مشرکین ہیں، یہ سارے اگر دوزخ میں گئے بھی تو جنت میں آ جائیں گے، اور دوزخ میں جانے کی وعید سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا ضرور ہی ہو، سزا سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی ہے، باقی اللہ معاف کرنے والا۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کی سند میں ضعیف راوی کوئی نہیں ہے اس حدیث کے؟ سند میں ضعیف راوی ضعیف راوی کوئی ایک سند بھی ذوق سے خالی نہیں۔
ایسی کوئی نہیں کہ ذوق ہے یعنی کہ ہاں کوئی پکی نہیں. اس لیے علامہ جو ہے نا مجد الدین فیروز آبادی وہ بھی صبر و سعادت میں لکھتے ہیں, امام ابن حزم لکھتے ہیں الفصل میں کہ ایک روایت بھی اس کی جو ہے نا ایسی نہیں ہے. حوالہ لکھا دیجیے گا کون سے امام لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ امام ابن حزم الظاہری. حزم کون سی کتاب میں؟ الفصل بین الملل والنہر. الفصل یاد رکھیں یہ فرقوں پر ہی لکھی ہے. اور دوسری کتاب ہے سفر السعادت. سفر السعادت یہ جنہوں نے قاموس لکھی ہے نا لغت عربی کی, علامہ مجد الدین فیروز آبادی, صاف لکھا کہ ایک روایت بھی اس بارے میں صحیح نہیں ہے. علامہ مجلسی فیروز آبادی. ہاں فیروز آبادی. اچھا صحیح نہیں ہے یہ روایتیں. ان کی بنا پر امت میں جھگڑے برپا کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا زہر دیا گیا, یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ساتھ ان کا یہ سوال تھا کہ یہ زہر حضرت میر معاویہ کی طرف سے دلوایا گیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت سے فوت ہونا تو بالکل مسلمہ بات ہے. کوئی مورخ محدث اس کا انکار نہیں کرتا. جتنے لوگوں نے بھی صحابہ پر کتابیں لکھی, حسن ابن علی کے تذکرہ میں صاف لکھا کہ مات مسمومن زہر سے شہید ہوئے. باقی یہ کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا یا کسی نے دیا, جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو پتہ چلتا کس نے کیا. جب حضرت حسن کے بارے میں آتا کہ پوچھا ان کے بھائی نے حضرت حسین رضی نے کہ بتائیں آپ, تو آپ نے فرمایا تیرا کیا ارادہ, تو اس کو قتل کرنا چاہتا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا نہیں, میں نے اللہ کے حوالے کر دیا یہ معاملہ, میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا. اگر وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ خود سزا دینے والا, اور اگر نہیں تو کیوں خواہ ناک کسی کو قتل کیا جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا تو نہیں ٹھیک جب کوئی ثبوت نہیں اس کا. حضرت حسن رضی اللہ ضرور شہید ہوئے ہیں زہر سے. مولانا دوسرا تحریری سوال ہمارے پاس موصول ہوا ہے. عمرہ کی نیت سے جانے والا آدمی وہاں جا کر ایک سے زائد عمرے ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا ساتھ ہی ان کا دوسرا سوال جو ہے, دوبارہ عمرہ کرنے کی ادائیگی کے لیے کیا مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ قرآن اور حدیث کی سنت میں اس سے جو شخص عمرہ کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے وہ وہاں جا کر وہ جتنے جی چاہے عمرے کر سکتا ہے جو اس کو نصیب ہو. مگر اس میں جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ عمرہ جو تنعیم سے جاری ہے نا لوگ کرتے ہیں اور اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا اس لیے یہ جائز ہے, وہاں سے یہ کام چل پڑا, یہ بات نہیں کی. جیسے ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے کسی نے یہ عمرہ کیا سوائے اما عائشہ رضی. بھائی گیا تھا برمان کرانے کے لیے, اس نے کیا نہیں کیا. اگر جائز ہوتا وہی نہ کر لیتا. تو یہ اما کا جو تھا نا عمرہ, جب اس کی حقیقت معلوم کی جاتی پتہ چل جاتا کہ انہوں نے احرام عمرہ کا باندھا تھا. جب صرف کے مقام پر پہنچی وہ حیض کی حالت میں ہو گئی, رو رہی تھی. حضور نے کہا کوئی بات نہیں, مکان پر ٹھہرو, جب پاک ہوگی تو نہا کر عمرہ کر لینا. مگر 8 تاریخ آ گئی, وہ پاک ہی نہیں ابھی ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑو. انہوں نے عمرہ چھوڑا, حج کا احرام باندھ لیا, تو ان کا عمرہ رہ گیا تھا. قضا جسے کہتے ہیں نا, سنتیں رہ گئی, بعد میں پڑھ لی, وہ تھی جو انہوں نے کی, ورنہ کسی نے نہیں کیا. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ ٹھیک کہتے تھے کہ جو لوگ آج کل یہ کرتے ہیں یہ عمرہ تو حیض والی عورتوں والا عمرہ کرتے, پھر وہی دین میں یہ عمرہ نہیں, بدعت, یہ تو نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چلا جائے, وہاں سے واپس آئے, کوئی ریاض دوستوں کے پاس چلا جائے, جدہ چلا جائے, طائف چلا جائے, حد حرم سے سچ مچ کسی مقصد کے لیے باہر چلا جائے پھر لوٹے, وہ بے شک 1000 مرتبہ کر لے, اس طرح اس کو موقع مل جائے. باہر سے آئے سچ مچ شہر میں, عمرہ اس کا. یہاں سے اٹھ کر اس کی مثال یہی سمجھے کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ تحیت المسجد پڑھتا, وہ تو ہے جو سچ مچ داخل ہو. اگر ایک آدمی آئے تحیت المسجد پڑھی, دروازے پر چلا گیا, پھر آ گیا تحیت المسجد, پھر چلا گیا, سوال لیں گے پہلے یہاں, تو یہ تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم. جی جملہ عمرے کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا ساتھ, کہ رجب میں عمرے کی فضیلت بنسبت